احباب گرامی، سورۃ الاحزاب کا پہلا حصہ اس وقت ہمارے پیش نظر ہے۔ اس سورت کی 5 آیات ایسی آئیں گی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بہت واضح کر دیا ہے۔ ان آیات میں سے، ان مقامات میں سے پہلی آیت اس سورت کی پہلی ہی آیت ہے کہ یا ایھا النبی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر آپ کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ کو نبی کہہ کر مخاطب کیا ہے، جس سے یہ بات مستحضر ہوتی ہے کہ آپ کی رسالت اور نبوت کی گواہی دنیا دے یا نہ دے، آسمانوں کا رب ضرور دیتا ہے، یا ایھا النبی۔ اور دوسرے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے مقابل آپ کو یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب کیا ہے، وگرنہ اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر قرآن کریم میں گزرا ہے، ان کے نام لیے گئے ہیں، ان کے نام لیے گئے ہیں۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہہ کر ان کے مقام کو واضح کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو بلند کیا گیا ہے، اسے واضح کیا گیا ہے۔ اس لیے اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین کو قیامت تک کے لیے عالمگیر بنایا ہے۔ یہ دین ہماگیر ہے، ہر علاقے میں، ہر حالت میں اور ہر وقت میں آپ اس دین سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کے تمام ادیان وہ ایک علاقے میں یا ایک خاص وقت کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن دین اسلام کی یہ خوبی اور خاصیت ہے، یہ قیامت تک کے لیے آیا ہے اور دنیا کے ہر علاقے میں، ہر حال میں آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ عمل کرنے والا بندہ ہو ضرور، کوئی عمل کرنا چاہے اس پر ضرور، تو پھر حالات چاہے پتے کھا کر گزارا کرنے کے کیوں نہ آ جائیں۔ صحابہ کرام کا عمل ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے حرام نہیں کھایا، انہوں نے سوکھے پتے کھا کر گزارا کر لیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔ یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، لیکن سنایا ہم سب کو جا رہا ہے۔ یہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، لیکن یہ حکم ہم سب کو دیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ راہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا ہیں کہ جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام خیر کو جمع کر کے رکھ دیا ہے۔ ان سے تو اس بات کی دور دور تک امید نہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام کریں گے، بلکہ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، شکر کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پاؤں مبارک میں ورم ڈلوا لیتے ہیں۔ تو ہم جیسوں کو تو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص تقوی کے حوالے سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب روشن جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اس میں ہدایت کا سامان ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی لوگ ہیں۔ اور متقیوں کی نشانیاں قرآن کریم نے بیشتر مقامات پہ واضح کر دی ہیں۔ یہاں پر بھی یہی حکم دیا کہ اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈرتے رہیے۔ 2 چیزیں ہیں یہاں پر۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ اگر میں نے گناہ کیے، اگر میں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اگر میں بغاوت اور سرکشی کے رستے پہ چلا، اگر میرے خون نے گرمی کھائی، میں طغیانی میں آ کے اپنی لہروں بحروں میں ڈوب کر جو دل میں آیا وہ کر گیا، تو اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ مجھے اس پکڑ سے ڈرنا ہے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ میرے اوپر آ جائے۔ ایک تو ہے اس کا یہ معنی۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے سے ڈریے۔ یہ نہ ہو کہ آپ شتر بے مہار کی طرح اپنی مرضی کرتے ہوئے جو دل میں اور موج میں آ رہا ہے وہ کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، جو آپ کا دل کر رہا ہے وہ کرتے چلے جائیں، ادھر آپ کا رب آپ سے ناراض ہو چکا ہو، کہیں آپ اپنے رب کو ناراض نہ کر لیجیے گا۔ اتق اللہ، اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا آپ نے۔ اور انسان اپنے رب کو تب ہی ناراض کرتا ہے
جب وہ کسی دوسرے کے در پہ جاتا ہے یا کسی دوسرے کی بتی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، دوسرا حکم جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کافروں کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہوئے، کہیں منافقوں کی پالیسیز کے اوپر عمل کرتے ہوئے یا ان کے پروپیگنڈے سے آپ پریشان ہوتے ہوئے ان کے پیچھے لگ گئے تو آپ اللہ کو ناراض کر بیٹھیں گے۔ اتق اللہ، اللہ کو ناراض نہ کیجئے گا۔ کافر جتنی مرضی پیشکش اور آفرز کرتے رہیں، جتنی مرضی دھمکیاں دیتے رہیں، آپ نے ان کی ایک نہیں سننی۔ آپ نے اپنے رب کی طرف یکسو ہو کر رہنا ہے۔ اگر آپ ان کے پیچھے لگ گئے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، آپ نے کافروں کے پیچھے بھی نہیں لگنا اور منافقوں کے پیچھے بھی نہیں لگنا۔ اے اللہ، منافقوں کے پیچھے ان کی طرف سے منع کرنے کا کیوں ذکر ہے اور کافروں اور منافقوں کا اکٹھے ذکر کیوں ہے؟ تو بھائی میرے مقصد یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ کافر اور منافق ایک ہی راستے کے چلنے والے ہیں، ایک ہی راستے کے راہی ہیں، ان دونوں کی منزل ایک ہی ہے، ان دونوں کی شرارتیں ایک ہی ہیں۔ ہاں، کافر نے اپنا کفر واضح کر دیا، منافق نے اپنا کفر چھپا کر اپنے دل میں رکھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ آپ کی صفوں میں گھسا۔ اب اس کی نشانیاں آپ کے سامنے ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اذا خاصم فجر، لڑے گا تو گالیاں بکے گا۔ واذا اؤتمن خان، اس کو امانت دیں گے تو خیانت کرے گا۔ اور جب آپ اس سے وعدہ کریں گے تو وعدے میں دھوکہ دے گا، جب آپ اس سے کوئی عہد کریں گے تو وعدے کی خلافی کر جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کی بے شمار نشانیاں قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رستہ واضح ہو چکا، آپ کا منہج، آپ کا مسلک، آپ کا راستہ، آپ کی راہ ہم نے واضح کر دی ہے۔ آپ یکسو ہو کر چلتے جائیے، بس چلتے جائیے، اپنی نظریں جھکا لیجئے۔ لوگ آپ کو بڑا کچھ کہیں گے، صرف دھمکیاں ہی نہیں دیں گے، صرف قتل کی سازشیں ہی نہیں بنائیں گے، بلکہ آپ کے سامنے بڑی چمک دمک اور چکا چوند آفرز لے کر بھی آئیں گے کہ یہ کر لو، ہم تمہیں سونے میں تول دیتے ہیں، جس لڑکی پہ ہاتھ رکھو گے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتے ہیں، ہم تمہیں مکہ کی حکومت دے دیتے ہیں، بڑا کچھ آپ کو کہیں گے، لیکن آپ نے ان کی ایک نہیں سننی۔ اور یہی حالت شیطان اپنے پیروکاروں سے کرواتا ہے۔ شیطان کیا کرواتا ہے؟ شیطان ہمارے پاس اپنا لاؤ لشکر لے کر آتا ہے، اور جب ہم کبھی دین کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں یا دین کے رستے پر چل چکے ہوتے ہیں، شیطان پہلے حملے تو یوں کرتا ہے کہ دیکھو ساری برادری کٹ گئی، سارے لوگ ادھر چل رہے ہیں، تم اکیلے یہاں پر چل رہے ہو، اور اکثر لوگ یہاں پر دھوکہ کھا کے واپس اپنی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ دوسرے لوگ جب یہاں پر شیطان سے پناہ طلب کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حفاظت اور اس کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں، شیطان اگلا حربہ لے کر آتا ہے کہ تم سے بڑھ کر نیک نہ دنیا میں آج تک کوئی تھا نہ کوئی آئے گا، تم سب سے بہترین عمل کرنے والے ہو۔ اس کو ریاکاری میں مبتلا کرتا ہے۔ کوئی بندہ یہاں پر بھی بچ جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ ادھر بھی مارے جاتے ہیں۔ تیسرے مقام پہ جا کے شیطان اس کو پکڑ کے یہ کہتا ہے کہ بھائی بڑی نیکیاں کر لی، اب تھوڑے سے یہ گناہ بھی کر لو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جو ہم سورۃ العنکبوت میں پڑھ کے آئے تھے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر کے رکھ دیا، فصدہم عن السبیل، پھر سیدھے راستے سے بھٹکا کر دھکے دے دیے، وکانوا مستبصرین، حالانکہ یہ لوگ بڑی کھلی آنکھیں رکھنے والے تھے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، میرا بھائی کسی بھی صورت میں کافر اور منافق کے پیچھے نہ لگیے، وگرنہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگ اپنی وضاقتہ کے اعتبار سے، لوگ اپنے لائف سٹائل کے اعتبار سے، لوگ اپنے بالوں کی بناوٹ کے اعتبار سے، اپنے بولنے کے اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے، اور اپنی زبان کے اعتبار سے، اپنے اعمال، اقوال، افعال، عادات کے اعتبار سے وہ کفار کی نقالی کرتے ہیں، کفار کے پیچھے لگتے ہیں۔ ہم اپنی جوان نسل کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے بالوں کا ہیئر کٹ ایسا بنواتے ہیں کہ جیسا کسی فلاں سنگر کا ہے، فلاں موسیقار کا ہے، فلاں فلمی ایکٹر کی طرح کا ہے۔ یا ہم اس کے لباس کو دیکھتے ہیں تو آج کل زمانے کا فیشن یہ چل رہا ہے، وہ چاہے بندے کو جتنا مرضی برہنہ کر رہا ہو، جتنا مرضی اس کو حیا باختہ کر رہا ہو، اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس لیے کہ معاشرہ ایسے کر رہا ہے، ساری دنیا ادھر لگی ہوئی ہے۔
لوگ کہتے ہیں کہ سارے یہ کام کر رہے ہیں اور تھوڑے سے مولوی تھوڑی سی داڑھیوں والے یہ ادھر لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیے اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ مقدار ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں اکثرهم لا یعقلون، زیادہ لوگوں کو عقل نہیں ہے، زیادہ لوگ ناشکرے ہیں، زیادہ لوگ کافر ہیں، زیادہ لوگ اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں. اور جب تھوڑوں کی بات آتی ہے اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تھوڑے لوگ ہیں جو شکر والے ہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کے در پہ آ کے جھک جاتے ہیں. زیادہ کو نہ دیکھیے، اس طرف دیکھیے جہاں تیروں کا رخ ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر حق کو پہچاننا چاہتے ہو، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ حق کدھر ہے، تو باطل کے تیروں کا رخ دیکھو کہ تیر کس طرف جا رہے ہیں. اللہ کی قسم اس طرف حق ہوگا. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کسی بھی صورت میں کفار کی نقالی نہ کیجیے، کفار کے پیچھے نہ لگیے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ کو پتہ ہے، اللہ جاننے والا ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، اس کی حکمتیں با کمال ہیں. آج آپ ان کے پیچھے نہیں لگیں گے، وہ اپنی حکمت سے آپ کو دنیا میں بلند مقام عطا کرے گا. واتبع، تیسرا حکم ہے ما یوحى الیک من ربک، اتباع آپ نے صرف اس کا کرنا ہے. اے اللہ کافروں کی منافقوں کی اطاعت نہیں کرنی. پوری دنیا اس طرف چل رہی ہے، میں اکیلا ہی تیرے رستے پہ چلنے کے لیے تو نے مجھے روک دیا کہ یہ ناراضگی کا راستہ ادھر نہیں چلنا. میں تقویٰ کے دائرے میں آ کر رک گیا. اے اللہ اب آگے چلنا ہے، سارے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ایک اکیلی جان ہوں. اے اللہ کرنا کیا ہے؟ کہا اتبع ما یوحى الیک من ربک، تیرے پالنے والے کی طرف سے، تیرے رب اور سردار کی طرف سے جو ہدایت تیرے اوپر ہم نے نازل کی ہے، جو وحی تیرے دل کی سرزمین کے اوپر ہم نے بیچ دی ہے، اس کے پیچھے سر جھکا کر چلتا چلا جا. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تیری ایک ایک حرکت سے خوب واقف ہے. ذرا دھیان سے چلنا، کیونکہ یہ راستہ بڑا پرخطر ہے، کٹھن ہے، دشوار راستہ ہے، قربانیاں مانگتا ہے. وتوکل علی اللہ، چوتھا حکم ہم تجھے یہ دیتے ہیں کہ اس راستے پہ چلتے ہوئے کبھی بھی ڈگمگانا نہیں، کبھی بھی ہلنا نہیں، متزلزل نہیں ہونا، قدم جما کر مضبوطی کے ساتھ، دل کی یکسوئی کے ساتھ چلتے رہنا. اپنا کھونٹا اپنے رب کے ساتھ باندھ لینا، اپنی رسی رب کے ہاتھ میں دے دینا. پھر دیکھ تیرا رب تجھے کہاں کہاں چلاتا ہے، کیسے کیسے تجھے عظمتیں اور رفعتیں عطا کرتا ہے. توکل اپنے رب پہ رکھنا. وتوکل علی اللہ، اپنے رب پہ توکل کرنا. اے اللہ اکیلا تیرے راستے پہ چل رہا ہوں، تو مجھ اکیلے کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ توکل میرے اوپر کرنا ہے. اللہ میرا بنے گا کیا؟ کہا ساری دنیا تیرے خلاف کھڑی ہوگی، کفا باللہ وکیلا، اکیلا رب تیرے ساتھ ہو کر تیری پشت پناہی کرے گا. کفا باللہ وکیلا، اللہ بہترین کارساز ہے. جب اللہ تیرے ساتھ ہے تو پوری دنیا بھاڑ میں جاتی ہے چلی جائے، تجھے پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو ایک اکیلا ہوگا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. کون ابراہیم؟ کون ابراہیم کو جانتا ہے؟ کوئی ابراہیم کی حیثیت نہیں، بڑا حقیر ہے ابراہیم. لوگوں نے بڑی گالیاں دی کہ ان کی نظر میں ابراہیم کیڑے مکوڑے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا. لیکن جب ابراہیم کا ذکر رب کے پاس آیا تو رب نے کہا ان ابراہیم کان امہ. یہ لوگ تو کہتے رہے کہ ابراہیم کوئی چیز نہیں، لیکن رب کے ہاں ابراہیم ایک امت کی حیثیت رکھتا ہے. اے اللہ کیوں؟ اس لیے کہ قانتا للہ، وہ تقوی والا بھی تھا، وہ فرما بردار بھی تھا. اسے جو جو حکم دیا گیا وہ کرتا چلا گیا حتیٰ کہ تیرے رب نے اسے اپنا دوست بنا لیا. اللہ رب العالمین ہمارا وکیل بنے.